الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ احسن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماہ رمضان المبارک 1443 ہجری کی بابرکت ساعتوں اور سعید لمحوں میں لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی کے ساتھ نور قرآن کی اس پرمغز اور بابرکت پروگرام میں طاہر بخاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، نور قرآن، قرآن کا نور، یہ اپنے ساتھ قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم کی ایک بزم آراستہ کیے ہوئے ہر سال ماہ رمضان المبارک میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے۔ گزشتہ شب ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کے لیے جب ہم لاہور کی ایک بلند تر منزل پر علماء اور علماء دین کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تو ہم نے محسوس کیا کہ فضاؤں کے اندر اس ماہ مبارک کے آنے سے ہی ایک جذب و کیف محسوس ہوتا ہے، گویا کہ خوشبو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ راستے میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور خوش کن اتفاق یہ بھی ہے کہ اس خطے میں ظاہری اور موسمی جو بہار آفرینی ہے اس کے اثرات اور ثمرات وہ بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ پھول ہیں صحرا میں یا کلیاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، در و دیوار اور کوچہ و بازار موسم بہار کے زمزمے اور نغمے بکھیر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی بے پایاں رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کے ساتھ یہ رمضان المبارک ہمیں ایک مرتبہ پھر عطا کیا کہ رمضان المبارک جس کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از خود جس کی تمنا فرماتے اور امت کے لیے اس کی تشویق کا اہتمام کرتے، اور آپ شعبان معظم کے آخری لمحوں میں وہ خطبہ ارشاد فرماتے جس میں اس بابرکت مہینے کی عزتوں، عظمتوں اور رفتوں کا بیان ہے۔ یا باقی الخیل اقبل قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارکن، کہ اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، تم پر اللہ تعالیٰ کی عزتوں، عظمتوں، برکتوں اور رفتوں والا وہ عظیم تر مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کے دن کے روزے تم پر اللہ نے فرض کیے ہیں اور راتوں کے قیام کو تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث رکھا ہے، اور جس کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو اس ماہ مقدسہ کی عزتوں، عظمتوں، برکتوں اور رفتوں کا اندازہ ہو جائے تو وہ سارا سال اس ماہ مبارک ہی کی تمنا کریں۔ تو ہم جس طرح اخبار میں آج کل ایک چھوٹا سا کالم اور ایک خبر ہوتی ہے کہ آپ دن بھر کی مصروفیت میں موسم کو مد نظر رکھیں، اس میں موسم کا احوال ہوتا ہے، تو میں آپ سے اس ماہ مبارک کے حوالے سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنی دن بھر کی مصروفیت میں ماہ رمضان المبارک اور اس کی عبادات کو پیش نظر رکھیں، اپنا دن کا سکیجول اس طرح ترتیب دیں کہ آپ نے اپنی عبادات کو کس طرح ترجیح دینی ہے اور کس طرح منظم رکھنا ہے، آپ نے اپنی رات کی تراویح اور نماز کو کس طرح یقینی بنانا ہے اور کس طرح تر و تازہ ہو کر اس میں شامل ہونا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت قرآن کا اس ماہ مبارک کے ساتھ ایک فطری ربط ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اور رمضان یہ لازم و ملزوم ہیں، اور اسی ماہ رمضان المبارک کی کسی بابرکت ساعت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی
قرآن پاک کے نزول کا اہتمام فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور قرآن پاک اس امر پر بطور خاص ہمیں اپنی طرف متوجہ رکھتا ہے کہ ان سعید ساعتوں اور بابرکت لمحوں میں ہم قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور پھر اس کے فہم کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ یقینی بنائیں۔ نور قرآن اسی سلسلے کی، اسی بابرکت سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس میں ہم قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم اور اس میں ہمیں زندگی گزارنے کے کیا اسلوب اور طریقے عطا کیے گئے، اور ہمیشہ کی طرح اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مقتدر اور معتبر علمی اور دینی شخصیات موجود ہوں گی۔ ہمارا آج کا موضوع سورہ فاتحہ اور اس کے معنی اور مفاہیم، فضائل اور اسرار و رموز، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ معروف ثنا خاں اور حمد خاں الحاج اختر حسین قریشی وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان کی طرف جانے سے قبل اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک الرحمن، بہت رحمت کرنے والا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جو شخص اس اسم کا عامل ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت زیادہ نرمی، گداز اور رفق پیدا کرتا ہے، اور یا اللہ اور یا رحمان اگر کوئی شخص یہ پڑھ کر کسی بیمار پر دم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کرتا ہے۔ مفتی صاحب، آج ایک تو رمضان الرحمن بہت زیادہ مبارک آپ دونوں اور تینوں شخصیات کو، اور پھر آج ہم سورہ فاتحہ کا معنی ہی کھولنا اور افتتاح سے ہے، اور آج رمضان المبارک کا بھی افتتاح ہے اور قرآن پاک کا بھی افتتاح، اور نور قرآن اور سورہ فاتحہ اور اس کے اسرار و رموز۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کو اور ہمارے تمام ناظرین کو۔ اللہ رب العزت رمضان مقدس کی لا تعداد برکات عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اسی ماہ میں قرآن اترا اور روزانہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حضور کی خدمت میں بعد نماز عصر حاضر ہوتے اور قرآن مجید کا دور کرتے۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نماز تراویح میں قرآن پڑھتے، پھر بوقت تہجد قرآن کی تلاوت فرماتے، اور ام المومنین سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ قرآن بڑی کثرت کے ساتھ رمضان مقدس میں پڑھتے، اور دوسرا آپ کا رمضان کا معمول یہ بھی تھا کہ آپ سخاوت کثرت سے فرماتے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے اعمال کی توفیق دے۔ سورہ فاتحہ کا معنی ہے رحمت اور حکمت کے خزانے کھولنے والی۔ یہ سورت ایسی ہی ہے کہ یہ سورت قرآن مجید کے سر بستہ رازوں کو کھولتی ہے۔ یہ سورت قرآنی حقائق کی کنجی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورت قرآنی انوار اور روشنیوں کو کھولتی ہے اور پڑھنے والے کی طرف ڈیلیور کرتی ہے۔ یہ سورت مقدسہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور بعض روایات کے مطابق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ یہ پہلی مکمل سورت نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو نزول ہوا وہ آیات کا ہوا، جیسے سورہ علق کی آیات نازل ہوئیں، سورہ قلم کی کچھ آیات نازل ہوئیں، سورہ مدثر کی کچھ آیات نازل ہوئیں، لیکن پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ تھی۔ سورہ فاتحہ کے بہت فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کے حوالے سے فرمایا کہ یہ وہ سورت ہے کہ اس کی مثل کلام اور سورت تورات اور انجیل اور کسی آسمانی صحیفے میں آج تک نازل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری خدمت میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ اے پاک رسول علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو رب العزت کی طرف سے 2 نوروں کی بشارت ہے۔ ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔
ان کو نور کہا گیا۔ ویسے تو قرآن پورے کا پورا نور ہے، لیکن یہ وہ نور ہے جو منور ہے، جو بہت جلد پڑھنے والے کو اپنی روشنی میں لپیٹ لیتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے دل کو ہدایت کی روشنی فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو پیدائشی طور پر عقل سلیم اور فطرت سلیمہ عطا فرمائی ہے۔ سورہ فاتحہ کیا کرتی ہے کہ جو بندے کی خوابیدہ قوت ہے ہدایت کے حوالے سے، اس کو ایکٹیو کر دیتی ہے۔ واہ، سبحان یہ صورت بندے کے فطرت میں جو ہدایت کا نور تھا اس نور کو ظاہر کرتی ہے اور بندے کو ہدایت کی طرف گامزن کرتی ہے، لیکن بشرطے اس بندے میں فطرت سلیمہ مسخ نہ ہو چکی ہو، عقل سلیم مسخ نہ ہو چکی ہو۔ جس پہ فطرت سلیمہ ہے اور عقل سلیم موجود ہے وہ تو اس سے فوائد اٹھائے گا، استفادہ کرے گا، اور جس میں یہ چیزیں مسخ ہو گئی ہیں وہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود بھی کتاب ہدایت کا ایک ایک لفظ اور اس کی تفاسیر پڑھنے کے باوجود بھی اس کی ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ اس صورت کے متعدد اسماء ہیں اور ہر اسم اس صورت کے مختلف علوم کی، حکمتوں کی اور اس کے رموز و اسرار کی جہتوں کا تعین کرتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جب میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں تو ایک تو یہ بھی ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنی فطرت سلیمہ اگر وہ کسی سطح پہ کوئی موقوف ہے تو اس یہ دل زندہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، تو ہم کس طرح اس منہج پہ آ سکتے ہیں کہ ہم نیکی کے دائیے کو قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکے، اور پھر جو سورہ فاتحہ کے مختلف اسماء ہیں اور اس سے ہم کس طرح اکتساب فیض کر سکتے ہیں، یہ آپ سے جانوں۔ مفتی صاحب، آپ کو شریک گفتگو اور آپ سے اس سورہ کے حوالے سے اس کے فضائل اور اس کے مضامین، اور بالخصوص جو سورہ فاتحہ کا ہر نماز کے اندر تسلسل کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کی حکمت بھی آپ ہمیں ضرور عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ماہ رمضان المبارک کی مبارک ہو، اور پھر آج پہلا روزہ اور پہلا پروگرام نور قرآن، جتنے ہمارے سامعین و ناظرین ہیں ان سب کو مبارک ہو۔ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ماہ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، قرآن مجید خود رحمت ہے، اور رحمت للعالمین کے قلب اطہر پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اس امت پر احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے اور پیاری لگتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے اس فرمان سے امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے، اگر اس منہ سے قرآن کی تلاوت ہو تو تم پر کتنا کرم ہوگا، سبحان اللہ، اور اگر اس منہ سے آقا کریم کی ذات پر درود شریف پڑھا جائے تو وہ رب کو کتنا پسند ہوگا، اور اگر اسی منہ سے اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے استغفار کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہوگا۔ سورہ فاتحہ، اس کا ایک نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ یوں تو سارا قرآن ظاہری اور باطنی امراض کے لیے شفا ہے، اور اس کے لیے کوئی باہر سے حوالے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اہل ایمان کے لیے قرآن شفا ہے۔ کوئی مرض ایسا نہیں کہ جو مرض، چاہے وہ اعمال کا مرض ہو، چاہے وہ عقیدے کا مرض ہو، چاہے وہ گندی سوچ کا مرض ہو، ہر مرض دور ہو سکتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اگر بندے کا رابطہ ہو۔ اور یہ سورہ فاتحہ کے لیے بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے سورہ فاتحہ۔ اور ہمارے ہاں بزرگوں نے مختلف حوالوں سے اس کا عمل بھی بتایا ہے، لیکن میں یہاں ایک اور بات کرنا وہ چاہتا ہوں۔ عمل بھی ہم جاننا چاہیں گے، لیکن اختتام پر ضرور ایسی چیز بتائیے گا کہ جس سے ہم روز مرہ کے جو ہمارے مسائل ہیں اس میں کچھ تخفیف ہمیں میسر آ سکے۔ جی، اور میں یہ چونکہ رمضان المبارک کی بالکل ابتدا ہے،
ہمارے بہت سارے احباب اور دوست، ان کو ایک شوق ہوتا ہے کہ جناب کوئی وظیفہ بتا دیں، وظیفہ بتا دیں، وظیفہ بتا دیں۔ اوراد و وظائف بہت اچھی بات ہے، لیکن اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ سب سے بڑا وظیفہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کو سمجھیں۔ واہ۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک خاص چیز بتائی۔ عام طور پر اوراد و وظائف سے لوگوں کی غرض و غایت ہوتی ہے، میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو میرے یہ غرض پوری ہوگی، میں اس طرح کا ورد کروں گا تو یہ پورا ہوگا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور دوسرا بندہ اللہ سے مانگے تو اللہ مانگنے والے کو وہ کچھ عطا نہیں کرتا جو بن مانگے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماہ رمضان المبارک چونکہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس لیے روزہ داروں کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف متوجہ ہوں، اور پھر تلاوت پہ بھی یہ نہ کریں کہ 3-4 سپارے 5 سپارے پڑھے اور پتہ ہے کوئی نہیں کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، تاکہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، تلاوت اس کا ایک حق ہے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں حکم کیا دیا ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اچھا، سورہ فاتحہ کی جو بالکل ابتدائی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، ڈاکٹر صاحب اس ایک آیت کو مد نظر رکھ کے بندہ اگر زندگی گزارے تو اس کی زندگی بڑی حسین ہو سکتی ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر اور ہر حال میں اللہ کی تعریف کہ میرا مالک ہے، میرا پالنے والا ہے، وہ جس حال میں رکھے میں اسی حال پہ راضی ہوں۔ سورہ فاتحہ کا یہ جو بالکل ابتدائی آیت ہے کہ جو اپنے پڑھنے والوں کو متوجہ کرتی ہے کہ جس مالک نے تمہیں پالا ہے، جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ ہر حال میں اس مالک کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اور شاید سورہ فاتحہ ہر نماز میں اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ مالک کے ساتھ جو بندے کا ربط ہے اسے وہ اچھے طریقے سے یاد رہے۔ اور سورہ فاتحہ میں ایک اور بات بھی ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ کا ارشاد گرامی ہے کہ اس سورت کو جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے اس سورت میں جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دی۔ واہ، کیا تو کہنے۔ جیسے ہی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بندہ خود نہیں مانگ رہا، یہ ہمارے کریم رب نے ہم پر اتنا کرم کیا ہے کہ جو کچھ ہمیں چاہیے سورہ فاتحہ میں ہمیں وہی مانگنے کا سکھا کر، اور اس کے ساتھ پھر فرمایا کہ بندے یہ پڑھ لو، مانگنا تمہارا کام ہے اور عطا کرنا میرا کام ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو اللہ پاک وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے جو بندے کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی رکعت کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ اور ابھی مفتی صاحب نے بیان کیا تو میں اس میں تھوڑی سی ایک اور بات عرض کروں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ فرمایا نا کہ اس جیسی صورت تورات، انجیل، زبور اور حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی دوسری نازل نہیں ہوئی اس جیسی صورت، اس سے پہلے سرکار نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے یہ پیاری قسم اٹھا کر اپنی امت کو متوجہ کیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے سورہ فاتحہ دوسرے لفظوں میں آپ ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں قرآن کے سارے مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورہ فاتحہ، ناظرین، عربوں کا مزاج تھا کہ وہ جس سے پیار کرتے تھے، جس سے محبت رکھتے تھے تو پھر اس کے بہت سے نام رکھتے تھے۔ سورہ فاتحہ، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے ایک لگن، محبت، اور پھر اسی تسلسل میں آپ کے اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام وہ بھی بہت شوق رکھتے تھے اس سورہ کا۔ اور پھر اسی عربوں کے اس خاص تناظر میں اس سورہ کا بھی بہت سے نام تھے، الشافیہ، الکافیہ، ام القرآن، اساس القرآن، یعنی یہ قرآن پاک کی جڑ کو کہتے ہیں، یہ قرآن پاک کی اور اس کتاب مبین اس کی بنیاد ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھا ہے، اس کے اندر معنی اور مفاہیم، اس کا ایک سمندر موجزن ہے۔ اور پھر جیسا بریک سے قبل مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ اس کو خاص ترکیب سے پڑھ کر اگر آپ دم کریں، پانی پر دم کریں، اپنے آپ پر کریں، تو وہ ایک حصار جس کی طلب اور تڑپ آج ہر آدمی کو موجود ہے، اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی نہ کوئی ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، اور پھر اس کے لیے مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، در بدر ہوتا ہے۔ تو اس در پر آئیں جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جی حضرت مفتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں جنات نہیں آتے، رب کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈال لیں تو قرآن مجید کی وجہ سے جنات اور اس قسم کے دیگر معاملات سے اللہ کے کلام کی برکت سے ہماری ویسے ہی جان چھوٹی رہے گی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی ہم آپ جیسے لوگوں سے سنتے ہیں کہ تعمیر سیرت اور تشکیل کردار کے حوالے سے یہ سورہ جو ہے یہ ایک اس کے اندر پورا رول ماڈل ہمیں نظر آتا ہے، اور آج اس حوالے سے لوگ جو ہیں وہ بہت اداس اور پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی شخصیت کی گروتھ اس طرح نہیں ہوتی، اور وہ ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں وہ ویسے گروم نہیں کر سکا۔ تو یہ سورہ جو ہے یہ کس طرح ہمیں اس صراط مستقیم اور اس جادہ ہدایت پر گامزن کرتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو قرآن اور دین کا مطلوب انسان ہے وہ بن جاتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آج کل تو اللہ کے فضل سے ویسے بھی سورہ فاتحہ ہر کسی کو یاد ہے، لیکن یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ تو بچے کو یاد ہے۔ اور میں اگر ہر پڑھنے والے کو یہ پتہ ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کیا کہہ رہا ہوں، تو قرآن مجید کے صرف یہ 2 جملے ہی کافی ہیں انسان کو ہر قسم کی عزت عطا کرنے کے لیے، کہ جب اس نے جھکنا صرف خدا کے آگے ہے اور مانگنا حقیقی مددگار صرف اللہ کو سمجھنا ہے، تو یہ جو انسان سورہ فاتحہ کی ان 2 جملوں کی صورت میں ہوگا اس میں غیرت بھی ہوگی، وہ بھکاری بھی نہیں لگے گا اور وہ ادھر ادھر بھی نہیں جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ بندہ پڑھے اور اس پر عمل نہ کرے تو علیحدہ بات ہے۔ ویسے آپ سورہ فاتحہ ابتدا سے لے کر آخر تک آپ دیکھیں، پہلے وہ بندے کا رابطہ اپنے رب سے، وہ مالک اپنے رب کو سمجھتا ہے، پالنے والا اسے سمجھتا ہے، رحمان رحیم سمجھتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے ایاک نعبد، جھکوں گا تو صرف اللہ کے آگے، اور جس کو خدا کے آگے کسی اور کے آگے خدا کے علاوہ جھکنا نصیب نہ ہو، صرف خدا کے آگے جھکے، اللہ کے آگے جھکنے والے کی سیرت کبھی گندی نہیں ہو سکتی، وہ دل سے جھکے۔ وہ اقبال نے بڑا گلہ کیا تھا اسی مقام پر جی کہ پڑھتے ہم کچھ ہیں لیکن وہ میں جو سربت سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ بس یہی میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ جب بندہ خلوص سے دل سے جھکے۔ اچھا دوسری بات یہ بھی ہے، ہمارا ہر بات پہ تو شکوہ ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم دعائیں مانگ مر جاتے ہیں، اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ بتائیں نا کیوں اثر نہیں ہوتا؟ وہ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم جب مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارا اپنا یقین بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں یہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس طرح نہیں ہوتی۔ جب بندہ اس طرح مانگے کہ میں اس مالک سے مانگ رہا ہوں جو اتنا کریم رب ہے، حیا فرماتا ہے اس بات سے کہ کوئی اس سے مانگے اور وہ خالی لوٹا دے۔ تو حضرت بابا فرید کی بات مجھے یاد آ گئی کہ ان کے دربار میں وہ ایک مائی حاضر ہوئی کہ جی مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو مختصر یہ کہ انہوں نے کیا، اچھا وہ جو پتھر پڑا ہے وہ لاؤ، اور انہوں نے اس پر کچھ پڑھا اور دم کیا یا بسم اللہ پڑھی، تو وہ مائی کو تو کچھ نے کہا کہ نسخہ بڑا آسان ہے، وہ گھر جا کے اس نے وضو کیا اور بیٹھ گئی، تو پھر اثر کوئی نہ ہوا۔ تو اس نے وہ حاضر ہوئی دوبارہ، اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا، میں تو یہی چیزیں پڑھ کے تھک گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تقوی اور طہارت ہے مفتی صاحب جو فرید کا ہے، وہ پھر آئے تو پھر دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ تعمیر سیرت کے حوالے سے اور پھر بطور خاص میں چاہوں گا کہ یہ جادہ مستقیم یہ ہم کس طرح حاصل کرتے ہیں، یہ جو کنیکشن ہمارا نہیں بن رہا، اس کے لیے کوئی ایسا ہمیں آج سبق عطا فرمائیں کہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہم
اس کی کما حق ہو نہیں تو کچھ نہ کچھ برکات حاصل کر سکتے. ڈاکٹر صاحب سورہ فاتحہ اتنی جامع صورت ہے جو عہد رسالت میں سوسائٹی قائم ہوئی، ریاست مدینہ نے پوری دنیا پر غلبہ اختیار کیا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو قرآن مجید کی پہلی سورت فاتحہ ہے اس کو سوسائٹی نے اپنی سیرت پر، اپنی شخصیت پر اپلائی کر لیا تھا. آج ہم سورہ فاتحہ کو اس کی 7 آیات رٹ چکے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں. ہر نماز میں پڑھنے کی حکمت ایک یہ بھی ہے کہ اس سورت کی 7 آیات کے مضمون کو ہم اپنی سیرت پر اپلائی کریں اور ویسی ہی اپنی شخصیت ترتیب دیں. لیکن ہم محروم ہیں. کیوں؟ اکثریت طبقہ وہ ہے جس کو قرآن مجید کی اس مختصر ترین 7 آیات پر مشتمل سورت کا ترجمہ بھی نہیں آتا، اس کا فہم اور ادراک بھی نہیں ہے. تو جب اس کا فہم بھی نہیں، ترجمہ بھی نہیں معلوم، تو پھر اس کو اپنی شخصیت پر ڈھالیں گے کیسے اور شخصیت کو ترتیب کیسے دیں؟ ایک تو میری گزارش ہوگی ناظرین سے کہ اس مرتبہ جب آپ قرآن پڑھیں تھوڑا پڑھ لیں لیکن اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کی کوئی تفسیر پڑھیں، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ جائیں، سمجھ کر پڑھیں گے پھر آپ کی نماز میں آپ کا لطف بھی دوبالا ہو جائے گا. یقیناً جس کنیکشن کو ڈاکٹر صاحب آپ ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ اسی صورت میں بنے گا کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں معلوم ہو ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تب ہمارا رب کے ساتھ کنیکشن. ہم اصل میں چاہتے ہیں کہ شاید اس کے لیے بھی کوئی آپ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ادھر سے ہم پڑھیں گے اور ادھر سے اس کا فہم اس کا وظیفہ ہے، اس کا وظیفہ یہی ہے کہ آپ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر پڑھیں اور کسی عالم دین کے پاس بیٹھیں. یہ وظیفہ ہے، تو پھر آپ کو اس کا فہم حاصل ہو جائے گا. اب اس میں جو سورہ فاتحہ میں مختصر الفاظ میں کہوں کہ ہماری شخصی تعمیر کے لیے کتنی خوبصورت ہدایات ہیں. سب سے پہلی آیت دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے. گویا کہ اس نے ہمیں عالمگیر اخوت کا ایک فرد بنایا ہوا ہے. یہ پہلی آیت ہی ہمیں اتحاد کا، یونٹی کا، انسان کو انسان سمجھنے کا اور عالمگیریت کا ایک سبق دیتی ہے. اور اس ہمیں اپنی ذات کے خول سے نکل کر انسانوں کے لیے احساس اور ان کے لیے سوچنے کی راہ دکھاتی ہے. دوسری آیت دیکھیں، الرحمن الرحیم. اس میں اللہ تعالیٰ اپنی وسعت رحمت کا ذکر فرما رہا ہے کہ اس کی رحمت کے فیضان سے ہر خاص و عام، ہر امیر و غریب، ہر قرب و بعد والا فیض اٹھا رہا ہے. لہٰذا اس نے ایک انسان کو سبق دیا کہ تمہاری شخصیت تخلقوا باخلاق اللہ کے سائے میں اس طرح پروان چڑھے کہ تمہارا دل، تمہارا ظرف اتنا وسیع ہو کہ ہر ایک کے لیے تمہارا رحم ہو، ہر ایک کے لیے تمہارے اندر احساس ہو، ہر ایک کے لیے تمہارے اندر ہمدردی ہو. تیسری آیت بڑی ہی اہم آیت ہے، مالک یوم الدین، سبحان اللہ، یوم جزا کا مالک، جس میں بندہ خدا کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک دن آئے گا تمہارا مواخذہ اور احتساب ہوگا، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. لہٰذا جب بندے کے قلب و ذہن میں یہ بات راسخ ہو کہ میرا مواخذہ وہ کرے گا جو عالم الغیب والشہادہ، جس سے کچھ چھپا نہیں، کیمرے نہ بھی لگے ہوں وہ دیکھ رہا ہے، دیواریں موٹی ہیں، دروازہ بند ہے، اندر کیا ہو رہا ہے پھر بھی وہ دیکھ رہا ہے، کوئی بات اس سے چھپی نہیں، وہ وہم و خیال کو بھی جانتا ہے. جب یہ ذہن میں ہوگا تو بندہ کرپشن، لوٹ مار، دھونس دھاندلی، بددیانتی، دغا اور ہر قسم کی اس طرح کی بددیانتی اور برائی سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے گا اور شخصیت کو اس طرح ترتیب دے گا بشرطے کہ مالک یوم الدین پر اس کا مکمل ایمان ہو. جامع انداز میں، کیونکہ باقی 2 آیات اس کا معنی اور مفہوم بھی بتائیں اور اس کے ساتھ پھر ہم نے پروگرام کے اختتام کی طرف جانا ہے. بہت خوبصورت بات ابھی ایک منظر تک پہنچی ہے کہ مالک یوم الدین اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جزا اور وہ جزا اور سزا کے دن کو سامنے رکھ کے جب بندہ ایاک نعبد کہے اور اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس میں رنگ ہی اور ہوگا، وہ خشوع و خضوع اس میں پیدا ہوگا. اچھا، ہمارے ہاں نماز کی حالت ہو یا قرآن کی حالت ہو، ہم ان چیزوں سے علیحدہ ہو کر صرف رکعتیں پوری کرتے ہیں
اور ادھر آیتیں پوری کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں نماز میں اور کیلکولیشن کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے، کہیں اور ہوتی ہے، کاروبار، انکریمنٹ، پروموشن اور نہ جانے اور کیا کیا ہمارے اور معاملات۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تک حضور قلب نہ ہو اس وقت تک انسان کی نماز نہیں ہوتی، تو حضور قلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ اب اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہی ہے، اب اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں ایک اور درس بھی دے رہی ہے، اور وہ درس یہ ہے کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں راہ راست نصیب ہو تو اس کے لیے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کے راستے کو اپنانا چاہیے۔ واہ، ابھی تک جب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، ہر بندہ تو کامل نہیں ہے اور اس کی باقاعدہ تفصیلات بھی بتا دی گئی ہیں، تو میں ساری تفصیلات میں نہیں جاتا۔ صراط مستقیم صرف اسی کو نصیب ہوگا کہ جس کی تمام تر سوچوں کا مرکز ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ واہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جب تک اپنی عقیدت، اپنے عقیدے، اپنی سوچ اور اپنی فکر کا وہ قبلہ نہیں بناتا، اسے راہ ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید نے کہا ہے صدیقین، شہداء، صالحین، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان سب کے اندر بھی حضور علیہ السلام کا رنگ ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صلحاء ہوں، ان سب کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام کا رنگ ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں ایک اور بات بھی بتاتی ہے کہ ایاک نستعین سے تمہارا دماغ چکرا نہ جائے کہ اب صرف رب سے رابطہ ہو گیا ہے اور اللہ کے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ساتھ ہی آیت نے بتایا کہ نہیں، خدا تک پہنچنے کے لیے بھی تمہیں بندگان خدا کی ضرورت ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو ایاک نستعین کا ایسا ان کا دماغ چکراتا ہے، وہ کہتے ہیں بس صرف اللہ، صرف اللہ۔ بھائی صرف اللہ، اللہ اللہ ہے، لیکن اللہ نے جن کو عزتیں عطا فرمائی ہیں اور جن کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور ہمیں وہ خود حکم دے رہا ہے، تو ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کو نہ بھلانا، یہ بھی استعانت کے اندر شامل ہے، یہ کوئی استعانت کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ہمارے ہاں تو یہ ہندوستان تھا، یہاں تو اسلام جن صوفیاء کے ذریعے پہنچا اور جنہوں نے یہاں پہ سب سے بڑے، دنیا کے سب سے بڑے سماجی انقلاب کی بنیاد اس خطے میں صرف بنیاد نہیں رکھی بلکہ عملی منظر اور مظہر دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ تو اس قافلے کے سرار حضرت داتا گنج بخش اور خواجہ معین الدین چشتی ہیں۔ یہ بھی انعام یافتگان کی فہرست میں ہم سمجھیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ اس فہرست میں ہیں، اور ابھی مفتی صاحب پہلے ایک بات کر رہے تھے، جب تک قوم ان سے وابستہ رہی اسلام پہ دہشت گردی کا داغ اور دھبا نہیں لگا۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اور جب سے ان لوگوں سے ہٹ کر ایک نئے لوگ سامنے آ گئے جن کا تصوف کے ساتھ، جن کا اولیاء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ تزکیے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور بہت کچھ ہے، تو اب پھر دہشت گردی کے داغ اور دھبے لگے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز اجمیری تشریف لائے یا داتا صاحب تشریف لائے تو ان کی کوئی ان سے جنگیں تو نہیں ہوئیں، انہوں نے لنگر کھلا کھلا کے اپنی ذات کو بطور نمونہ دکھا دکھا کے تو لوگوں کو مسلمان بنایا۔ آج پھر ہمارے اندر وہی صوفیاء والا نظام، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نظام رحمت دیا تھا، اب میں اسلام کی بات کروں اور اسلام میرے اپنے اندر نہ ہو، اسلام مجھ سے نظر نہ آئے تو لوگ کیسے متاثر ہوں گے؟ تو یہ جو بندگان خدا ہیں، ان کو دیکھنے سے ایک اسلام کی تفسیر سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ مفتی صاحب بالکل اختتام اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جناب، یہ بھی ایک بڑا اہم پورشن ہے اس صورت کا۔ پہلے بتایا کہ شخصیت میں یہ اوصاف داخل کرو، اب بتایا جا رہا ہے کہ شخصیت سے اس وصف کو جڑنے نہ دینا۔ وہ کیا ہے؟ ان سے جڑو اور ان سے بچو۔ ان سے بچو۔ اب بچنا کس سے ہے؟ یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا، خصوصاً والدین پر، مربیین پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سوسائٹی دیکھیں کیا ہے، صحبتوں اور رفاقتوں پہ نظر رکھیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ دین صحبت سے آتا ہے، اگر صحبت اچھی ہے دین اچھا ہے، صحبت اچھی نہیں تو پھر بندے کا دین اچھا نہیں رہتا۔ غیر المغضوب، ان لوگوں کے ساتھ مت شامل ہونا، ان کے راستے پر، ان کے طریق پر مت چلنا جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ دوسرے ولضالین، جو دلالت کی راہ پر چلے، جو بہک گئے، گمراہ ہو گئے، جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، ان کے راستے پر نہ چلنا۔ اس کا اول مصداق تو حدیث شریف کے مطابق یہودی مغضوب ہیں اور ضالین ہیں نصارہ۔ لیکن ہر وہ فکر
جو گمراہی پر اور جو اللہ کے غضب پر لے جائے، وہ تمام افکار اور راستے اس میں شامل ہیں۔ سادہ سے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اچھائی کے ہر راستے پر چلنا صراط مستقیم میں ہوگا، اور اچھائی کا راستہ وہی راستہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا ہے، سبحان اللہ، جو آپ کا راستہ ہے۔ اور آپ سے ہٹ کر کوئی بھی راستہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی تعلیمات کو نظر انداز کیا جائے، وہ گمراہی کا اور گمراہ فکر کا راستہ ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ملا کر ہم اپنی شخصیت میں ڈالیں گے تو پھر سورہ فاتحہ جو انقلاب بپا کرے گی، وہ وہی انقلاب ہے جو عہد رسالت میں کائنات انسانیت نے دیکھا، جس کی آج تک دنیا مثال دیتی ہے۔ اور آج بھی جن لوگوں نے اس عہد رسالت کے سورہ فاتحہ کی امپلیمنٹ کے مطابق اس میں سے کچھ حصہ بھی لیا ہے، وہ قومیں آج ہم سے بہت آگے ہیں، حالانکہ انہوں نے کچھ حصہ لیا ہے۔ اور اگر سورہ فاتحہ کے پورے مضامین کا احاطہ کر کے ہم اپنی شخصیات کو، اپنی قوم کو، اپنی نئی نسل کو تیار کریں تو میں سمجھتا ہوں ایک عالمگیر انقلاب آئے گا اور ہماری ماضی کی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ مفتی صاحب نے جو بات کی کہ سورہ فاتحہ، اس کے اندر جو طرز زیست اور جو اسلوب حیات جس کو دنیا کی مختلف اقوام نے مکمل نہیں، کسی نہ کسی سطح پر کچھ نہ کچھ اس کا حصہ اپنایا، انہوں نے عروج اور ارتقاء کی بہت سی بلندیاں اور بہت سے زینے سر کیے۔ مسولینی اور اقبال کا جو مکالمہ ہوا تھا، اس میں بھی اقبال نے مسولینی سے یہی کہا تھا کہ تو نے وہ ڈسپلن جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورت میں دنیا کو عطا کیا، اس کا کچھ حصہ لیا ہے، اگر تم سب کو اپنا لو تو تم عروج اور ارتقاء کے آخر زینے پر پہنچ جاؤ گے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ لوٹ جائے عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقاء درکار ہے، یعنی گھر تیری پسماندگی کو ارتقاء درکار ہے تو پھر قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مؤثر اور مضبوط کرنا ہے۔ اور سورہ فاتحہ اور اس کے مضامین، اس کو ہم نے سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں، اپنے اس وجود پر، اپنے گھر کے اس ماحول میں نافذ کرنا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے وظیفے کی طرف، سورہ فاتحہ کی برکات کے حوالے سے ہمارے مہمانوں نے بہت سی باتیں بتائی ہیں، اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص رزق کی تنگی میں مبتلا ہو، وہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ رات کو سورہ فاتحہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کی کشادگی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے الحاج اختر قریشی۔ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے ذکر تیرا گلشن گلشن، سبحان اللہ سبحان اللہ، مصروف ثنا ہے سرو و سمن، مصروف ثنا ہے سرو و سمن، سبحان اللہ سبحان اللہ، غنچوں کی چٹک شبنم کی ضیا، پھولوں کی مہک بلبل کی نوا، بلبل کی نوا، قائم ہے تجھے سے حسن چمن، سبحان اللہ سبحان اللہ،
مطلوب بھی تو، مقصود بھی تو، مسجود بھی تو، معبود بھی تو، تو روح صبا، تو جان چمن، تو روح صبا، تو جان چمن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا دیکھے کوئی وسعت تیری، ہو کیسے بیان عظمت تیری، ہو کیسے بیان عظمت تیری۔ عاجز ہے نظر، قاصر ہے دہن، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے ذکر تیرا گلشن گلشن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصروف ثنا ہے سرو سمن، مصروف ثنا ہے سرو سمن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔